صبح کی ہوا میں ہلکی نمی تھی اور بادلوں کے ٹکڑے ابھی تک شہر کے آسمان پر ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، مگر اس کو ان سب چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بس گھڑی کی طرف دیکھتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی، یا اللہ آج لیٹ نہ ہو جاؤں، ورنہ میرے باس تو مجھے سیدھا نوکری سے نکال باہر کریں گے۔ یہ اس کی نئی جاب کا چوتھا دن تھا اور 3 دنوں میں ہی اس نے باس کے تیور دیکھ لیے تھے۔ وہ ایک الگ ہی مخلوق تھا۔ نام تھا روہیل خان، مگر مشہور تھا سخت گیر انسان کے نام سے۔ لمبا قد، سفید رنگت، باریک لب اور وہ سخت گہری آنکھیں جو کسی کو بھی پل بھر میں خاموش کروا دیں۔ وہ لفٹ سے نکلتے ہی دوڑتی ہوئی ریسیپشن کراس کر کے اپنی میز پر پہنچی۔ اس کی کولیگ ثانیہ پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی، کانوں میں بڑے بڑے جھمکے ڈالے۔ عائزہ کو کب چین آتا تھا، بغیر بولے وہ فوراً بولی، واہ بھائی ثانیہ، آج تو لگ رہے شادی کے لیے راضی نامہ لکھوا کر آئی ہو۔ یہ جھمکے کہیں روہیل سر کے لیے تو نہیں بہنے؟ اور ساتھ ہی ایک زوردار کہکا مارا۔ باقی سب بھی مسکرانے لگے۔ ماحول خوشگوار ہو گیا تھا، مگر اسی لمحے آفس کا دروازہ کھلا اور سب کی ہنسی گلے میں پھنس گئی۔ روہیل خان ہاتھ میں فائلز تھامے، آنکھوں میں سڈ پن تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا سب اپنی اپنی جگہ سنبھل گئے۔ عائزہ کے کہکے کی گونج ابھی تک دیواروں میں باقی تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ ہڑبڑا کر فائل کھول کر یوں دکھانے لگی جیسے کب سے کام میں ڈوبی ہو۔ روہیل نے کمرے پر نظر دوڑائی اور ٹھیک اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مس عائزہ، بھاری اور کاٹدار آواز نے اس کے کان سن کر سناٹے میں ڈال دیا۔ اس نے گھبرا کر کرسی سے سیدھا ہو کر کہا، جی سر، آپ یہاں کام کرنے آئی ہیں یا ڈرامے کرنے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب اپنی اپنی فائلوں میں چہرے چھپانے لگے۔ عائزہ کے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ سر شٹ اپ، میرے آفس میں فضول ہنسی مذاق برداشت نہیں کیا جاتا۔ اس نے فائلز اس کے سامنے پٹک دی۔ یہ سب شام تک ختم کر کے میرے ڈیسک پر ہونی چاہیے۔ عائزہ نے آنکھیں پھاڑ کر فائلیں دیکھی۔ سر شام تک؟ یہ تو کیا مسئلہ ہے؟ وہ گھورا۔ نہیں سر۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں بڑبڑائی، یہ بندہ ہے یا جلاد؟ روہیل مڑ کر اپنے کیبن میں چلا گیا۔ ماحول میں دوبارہ سانس لوٹ آیا۔ ثانیہ جھک کر اس کے کان میں بولی، پاگل ہے تو؟ اتنی زور سے کہکے لگا رہی تھی۔ اس نے فوراً کہکا مارا۔ میں ڈری تھی؟ بالکل بھی نہیں، میں تو بس اداکاری کر رہی تھی تاکہ سر کو لگے کہ میں معصوم بچی ہوں۔ سب ہنس لیے۔ ذرا سنجیدہ رہا کرو، یہ باس مذاق برداشت نہیں کرتا۔ عائزہ نے آنکھ دبا کر جواب دیا۔ اوہو، اب سب تو ایسے ڈرتے ہیں جیسے وہ انسان ہی کوئی خونخوار شیر ہے۔ دیکھ لینا، ایک دن میں اسی کے سامنے لطیفہ سناؤں گی اور مسکرا دے گا۔ سب کھلکھلا دیے۔ یہ سب روہیل کے شیشے کے کیبن سے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، مگر کان باہر کی ہنسی سن رہے تھے۔ کبھی کبھار اس کی نظر شوخ لڑکی پر ٹک جاتی جس کے لیے یہ آفس کھیل کا میدان لگ رہا تھا۔ شام تک عائزہ نے جان مار کے فائلیں پوری کی تھیں۔ پسینے میں شرابور، سر میں درد، مگر وقت پر سب مکمل کر لیا۔ جیسی اس نے فائل باس کے ڈیسک پر رکھی اور مڑنے لگی تو پیچھے سے آواز آئی تھی، مس عائزہ۔ دل کی دھڑکن رک گئی۔ آہستہ سے پلٹ کر بولی، جی سر۔ کل ٹائم پہ آنا، مجھے تاخیر بالکل پسند نہیں، اور یاد رکھنا یہاں تمہاری شرارتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے لہجے کی سردی نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ وہ ہونٹ کاٹتی باہر نکل گئی۔ کوریڈور میں پہنچ کر سر کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر بولی، کتنا ڈراؤنا ہے یہ بندہ۔ وہ منہ بناتی اپنی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ اگلے دن وہ آفس پہنچی تو دل ہی دل میں خود کو سمجھا رہی تھی کہ بس آج کوئی ہنسی مذاق نہیں کرنا، سیدھی طرح بیٹھ کے کام کرنا ہے، ورنہ وہ جناب باس تو کھال اتار لیں گے۔ مگر جیسے ہی ریسیپشن کے قریب پہنچی، ثانیہ اور باقی کولیگز نے اسے دیکھ کر خوش دلی سے ہاتھ ہلایا اور فوراً ایک نیا قصہ چھیڑ دیا۔ عائزہ، کل تو واقعی معاملہ سنگین ہو گیا تھا۔ لگ رہا تھا سر ابھی تمہیں آفس سے باہر نکال دیں گے، مگر تم نے جو ڈرپوک بن کے جواب دیا نا، اس پر تو ہمیں ہنسی آ گئی تھی۔ اس نے آنکھیں گھمائیں۔ ڈرپوک؟
اور میں؟ ارے میں تو بس ڈرامہ کر رہی تھی، ورنہ میں کیوں ڈروں کسی سے؟ اور ساتھ ایک لمبا کہکا مار دیا۔ سب اس کی بات سن کر ہنس دیے، لیکن ثانیہ نے جلدی سے اشارہ کیا، چپ کرو پاگل، کہیں پھر سر نہ آ جائے۔ مگر عائزہ کو ہنسی روکنا کہاں آتا تھا۔ او ہو، سر کو تو جیسے انسانوں سے الرجی ہے، پتہ نہیں کس دنیا سے آئے ہیں، ایک ذرا سی ہنسی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یہ جملہ ختم ہوا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک مانوس بھاری آواز سنائی دی، مس عائزہ۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑ گیا۔ باقی سب نے ڈر کر نظریں جھکا لی۔ اس نے آہستہ سے پلٹ کر دیکھا تو روہیل خان دروازے پر کھڑا تھا، آنکھوں میں وہی سختی تھی۔ آپ میرے آفس میں آئیں۔ سب کولیگ کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ آ گئی۔ عائزہ کا دل چاہا کہ کہیں بھاگ جائے، مگر کیا کرتی، دبے قدموں اس کے پیچھے چل پڑی۔ کیبن کے اندر داخل ہوتے ہی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ ملا تو آہستہ سے بیٹھ گئی۔ روہیل نے ٹیبل پر فائلز رکھ کر اس کی طرف دیکھا۔ مس عائزہ، آپ کو یہاں نوکری کھیل لگتی ہے؟ وہ گھبرا کر بولی۔ جی سر، نہیں تو میں بس کیا؟ اس نے تیز لہجے میں کہا۔ میں نے کل بھی کہا تھا یہ آفس ہے، ڈرامہ نہیں۔ مجھے ان سب فضول باتوں سے سخت نفرت ہے۔ اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو سنجیدہ ہونا پڑے گا، ورنہ باہر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے۔ عائزہ نے نظریں جھکا لی، دل ہی دل میں سوچا، اللہ یہ آدمی اتنا ڈرا کیوں دیتا ہے، لگتا ہے بس کاٹ کھائے گا۔ وہ کچھ نہ بولی، صرف سر ہلا دیا۔ روہیل نے گہری سانس لے کر کہا، اب واپس جا کر یہ فائل مکمل کرو اور مجھے شام سے پہلے دو، اور یاد رکھو کوئی ہنسی مذاق برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے جلدی سے کہا، جی سر، اور نکلنے لگی۔ وہ جیسے ہی باہر آئی سب ساتھی اس پر ٹوٹ پڑے۔ کیا کہا سر نے؟ ڈانٹ پڑی؟ عائزہ نے غصے سے ہاتھ نچایا۔ ہاں، ڈانٹ ہی پڑی، یہ انسان ہی جلاد ہے، جلاد۔ سب ہنسنے لگے، مگر وہ بظاہر غصے میں اندر سے دل میں ہلکی سی ہنسی دبا رہی تھی کہ واقعی سر کا غصہ کسی فلم کے ولن جیسا لگتا ہے۔ شام تک اس نے پھر پوری جان لگا کر کام مکمل کیا۔ بار بار دل میں آتا کہ چھوڑ دے، مگر پھر سوچتی، نہیں، مجھے یہاں کامیاب ہونا ہے۔ یہ سخت مزاج انسان بھی ایک دن مانے گا کہ میں اس کی آفس کی سب سے بہترین امپلائی ہوں۔ فائل لے کر اس نے روہیل خان کے ڈیسک پر رکھی اور ہمت کر کے بولی، سر یہ کام مکمل کر دیا ہے۔ روہیل نے سر اٹھا کر ایک نظر اس پر ڈالی۔ ٹھیک ہے، رکھ دو، بس اتنا کہا اور واپس لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ اگلے دن پھر وہی روٹین تھی، مگر آج اس کے دماغ میں ایک نئی شرارت جنم لے رہی تھی۔ اگر یہ ہر وقت اتنا سخت رہتا ہے تو ذرا دیکھتے ہیں کب تک برداشت کرتا ہے۔ جیسے ہی روہیل اپنے کیبن میں گیا، وہ باقی سب کولیگز کو لطیفے سنانے لگی۔ سب کھلکھلاک دیے، شور کی آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ وہ سخت قدموں سے باہر آیا، سب خاموش ہو گئے اور اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ روہیل نے پوری ٹیم کو گھورتے ہوئے کہا، اگر آپ سب لوگ کام کرنے کی بجائے تماشا کرنے آئے ہیں تو بہتر ہے استعفیٰ لے کر نکل جائیں۔ اس کے لہجے کی سردی نے سب کو خاموش کر دیا۔ وہ ڈری ڈری سی واپس فائلز میں منہ چھپا کے بیٹھ گئی۔ دن گزرتے جا رہے تھے۔ روہیل خان کی سختی ویسی کی ویسی تھی اور اس کی شوخیاں بھی کم نہ ہو رہی تھیں۔ بس فرق یہ تھا کہ اب اس نے باس کے سامنے زیادہ محتاط رہنا شروع کر دیا تھا اور باقی سب کے ساتھ پہلے سے زیادہ مستیاں کرتی تھی۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا احساس پنپنے لگا تھا، جسے وہ ڈرتے ڈرتے بھی اسی سخت مزاج انسان کے بارے میں سوچتی تھی۔ اس کی باتوں میں غصے کے ساتھ ایک عجیب کشش چھپی تھی جو اس کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ صبح کا موسم خوشگوار تھا، مگر اس کے دل کا موسم بوجھل تھا۔ وہ جانتی تھی کہ روہیل خان کے تیور کبھی نرم نہیں ہونے والے، پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک انوکھی سی کشش اسے بار بار اسی شخص کی طرف کھینچتی تھی جسے وہ ظاہر کرنے سے ڈرتی تھی۔ آفس پہنچی تو دیکھا روہیل خان پہلے ہی موجود تھا۔ کیبن کے شیشے سے اس کی نظریں بار بار باہر آ رہی تھیں، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، شاید میرا وہم ہے، یہ بندہ میرا انتظار کرے گا؟ ہاں، کبھی نہیں۔ وہ اپنی ڈیسک پر جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی کمپیوٹر آن ہی کیا تھا کہ اندر سے آواز آئی، مس عائزہ۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔
دبے دبے قدموں سے کیبن میں داخل ہوئی۔ روہیل نے نظر بھر کر دیکھا اور فائل سامنے رکھ لی۔ یہ پروجیکٹ کلائنٹ کے سامنے پیش کرنا ہے، تمہارے ذمہ ڈرافٹ ہے، یاد رکھو ذرا سی بھی لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے سر ہلا کر فائل پکڑی۔ جی سر۔ نکلتے ہوئے وہ لمحے بھر کو ٹھٹ گئی۔ اسے لگا جیسے روہیل کی آنکھیں چند لمحے اس پر ٹھہر گئیں۔ دل نے زور سے دھڑک کر کہا، یہ نظر عام نہیں تھی۔ دن بھر وہ کام میں ڈوبی رہی مگر دل کے اندر سوالوں کا ہجوم تھا۔ شام کو جب فائل لے کر دوبارہ روہیل کے پاس گئی تو وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ عائزہ نے آہستگی سے فائل میز پر رکھی اور پلٹنے ہی لگی تھی کہ روہیل نے فون رکھتے ہوئے کہا، رکو۔ وہ رک گئی۔ جی سر۔ روہیل نے فائل کھولی، چند صفحات پلٹے، پھر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر آئی۔ یہ تم نے خود ڈرافٹ کیا ہے؟ وہ چونک گئی۔ جی سر۔ روہیل نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نرم لہجے میں بولا، امپریسو، بہت اچھا کام کیا ہے۔ عائزہ کے کانوں کو یقین نہ آیا۔ دل نے کہا کیا واقعی اس نے تعریف کی؟ یہ تو وہی ہے جو ہمیشہ صرف ڈانٹتا ہے۔ اس کے گال سرخ ہو گئے، نظریں جھکا لیں۔ تھینک یو سر۔ اس لمحے کی خاموشی عجیب سی تھی، جیسے کمرے میں ہوا رک گئی ہو۔ عائزہ نے نظریں جھکائے رکھی اور روہیل پہلی بار نظریں ہٹانے میں ہچکچایا، پھر کھنکار کر سخت لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، جا سکتی ہو۔ وہ آفس سے نکلی تو دل کے اندر لڈو پھوٹ رہے تھے۔ یا اللہ، یہ لمحہ ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ اگلے دن آفس میں سب کو لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے اندر کوئی بات چھپائی بیٹھی ہے۔ ثانیہ نے فوراً سے چھیڑا، کیا بات ہے؟ آج تو تمہارے چہرے پر اسپیشل گلو ہے۔ باس نے شادی کا پرپوزل دے دیا کیا؟ عائزہ نے گھبرا کر دیکھا۔ ہائے اللہ، بکواس بند کرو، وہ بندہ شادی کا مسکراہٹ بھی مشکل سے دیتا ہے۔ مگر دل نے سرگوشی کی، کل والی مسکراہٹ عام نہیں تھی۔ دوپہر کے وقت روہیل نے سب کو میٹنگ روم میں بلایا، وہ بھی وہاں بیٹھی تھی۔ پریزنٹیشن کے دوران اس نے نوٹس پکڑ کر روہیل کو پکڑائے تو ان کے ہاتھ ایک دوسرے سے چھو گئے۔ لمحے بھر کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ روہیل نے فوراً نظر ہٹا لی مگر اس کا دل ہتھوڑے کی طرح بجنے لگا۔ اندر ہی اندر اس نے سوچا تھا کہ یہ لمحہ بھی اسے یاد رہے گا۔ میٹنگ کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو روہیل نے اس کو روکا۔ مس عائزہ، آپ سے کچھ کہنا ہے۔ عائزہ کا دل کام کیا۔ جی سر، وہ دھیرے سے بولی۔ روہیل نے ذرا نرم لہجے میں کہا تھا، آپ میں پوٹینشل ہے، آپ چاہیں تو بہت آگے جا سکتی ہیں، مگر ایک شرط ہے، آپ کو اپنی غیر سنجیدگی ختم کرنا ہوگی۔ میں کوشش کروں گی سر، وہ آہستہ سے بولی تو روہیل نے پہلی بار ہلکی آواز میں کہا، گڈ، اور نظریں جھکا لیں۔ اس رات وہ بستر پر لیٹی کروٹیں بدل رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ سخت گیت جو ہمیشہ ڈراتا تھا آج پہلی بار دل کو چھو کر گیا تھا۔ یہ صرف اتفاق ہے، مجھے پاگل نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے خود کو ڈپٹا مگر دل بضد تھا کہ یہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو آہستہ آہستہ رشتہ بنا رہا ہے، ایک انکہی ڈور جو دونوں کو باندھ رہی ہے۔ صبح آفس پہنچی تو دل میں ایک عجب سا جوش تھا۔ کل کے واقعے نے اسے سرشار کر دیا تھا، مگر ساتھ ہی اندر سے وہ کنفیوز بھی تھی۔ آفس میں قدم رکھا تو سامنے سے ہی ثانیہ نے چھیڑا، واہ واہ، آج تو تیار ہو کے آئی ہو، کہیں سر کے ساتھ ڈنر کا پلان تو نہیں؟ عائزہ نے اس کو مصنوعی غصے سے دیکھا۔ ثانیہ، خدا کے لیے چھوڑ دو میرا پیچھا، وہ میرا دشمن ہے، دوست نہیں۔ مگر دل نے کہا تھا کاش یہ دشمنی کچھ اور بن جائے۔ اسی وقت انٹر کام بجا۔ ریسیپشن سے اطلاع ملی کہ سر بلا رہے ہیں۔ اس کے قدم پھر کانپنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے کیبن میں گئی، دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں آئی کم ان؟ اندر داخل ہوئی تو دیکھا روہیل کے سامنے کئی فائلیں کھلی پڑی تھیں۔ وہ بیزار سا دکھ رہا تھا۔ مس عائزہ، یہ رپورٹ کلائنٹ کے لیے فوری تیار کرنی ہے، آپ رات تک یہ کام مکمل کریں گی؟ اس نے چونک کر کہا۔ رات تک؟ سر یہ بہت زیادہ ہے۔ روہیل نے سخت نظروں سے گھورا۔ میں نے کہا رات تک مطلب رات تک۔ اگر آپ کو اپنی نوکری عزیز ہے تو یہ بہانے چھوڑ دیں۔ عائزہ کا دل تو چاہا چیخ پڑے مگر خاموشی سے سر ہلا کر فائلز اٹھا لی۔ سارا دن وہ کام میں ڈوبی رہی۔ باقی سٹاف سب جا چکے تھے مگر وہ اکیلی آفس میں بیٹھی کمپیوٹر پر جھکی رپورٹ بنا رہی تھی۔ رات 8 بجے کے قریب جب اس نے آ بھری تو اچانک محسوس کیا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ سر اٹھایا تو دیکھا روہیل خان
دروازے پر کھڑا تھا، ہاتھ میں کافی کے 2 کپ تھے۔ وہ حیران رہ گئی۔ آپ ابھی تک؟ وہ آہستہ سا مسکرایا۔ یہی تو دیکھ رہا ہوں کہ ایک ضدی اور غیر سنجیدہ لڑکی ابھی تک کام میں لگی ہے۔ سوچا شاید کافی کی ضرورت ہو۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک یو سر۔ وہ کافی لے کر آپ لینے گئی۔ لمحے بھر کے لیے کمرے کا ماحول بدل گیا۔ سخت مزاج انسان نرم سا لگنے لگا۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر وہ بولا تھا، ویسے تمہارے اندر ایک بات ہے، خیر سنجیدہ بہت ہو مگر کام ایمانداری سے کرتی ہو۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ آپ ہمیشہ صرف ڈانٹتے ہیں، کبھی اچھی بات بھی کہہ دیا کریں تو دل خوش ہو جائے۔ وہ ہمت کر کے بولی، ہو سکتا ہے میں زیادہ سخت مزاج ہوں مگر میرے خیال میں زندگی میں محنت اور لگن کے سوا کچھ نہیں۔ عائدہ نے پہلی بار دل کی بات کہہ دی۔ محنت کے ساتھ تھوڑی محبت بھی ہونی چاہیے سر، ورنہ سب کچھ خالی خالی لگتا ہے۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ لمحے بھر کو دونوں کی نظریں ٹکرائیں اور وقت تھم گیا۔ عائزہ کو لگا جیسے اس کے دل کی دھڑکن وہ سن سکتا ہے۔ اگلے لمحے روحیل نے بات بدل دی۔ چلو کافی ختم کرو اور کام مکمل کرو۔ مگر لہجہ پہلے سے نرم تھا۔ رات 11 بجے جب وہ فائل مکمل کر کے گئی تو روحیل اب بھی وہیں تھا۔ اس نے فائل دیکھی اور ہلکا سا سر ہلایا۔ ناٹ بیڈ، عائزہ نے دل ہی دل میں کہا۔ یہ ناٹ بیڈ میرے لیے 1000 تعریفی جملوں کے برابر ہے۔ باہر نکلتے وقت روحیل نے عائشہ سے کہا تھا، رات بہت ہوگی ہے، ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا۔ سر میں خود چلی جاؤں گی۔ نو، ڈرائیور تمہیں ڈراپ کرے گا، یہ میرا آرڈر ہے۔ اس کے لہجے میں وہی سختی تھی مگر اندر ایک فکر بھی چھپی تھی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ اگلے دن آفس پہنچی تو دل عجیب طرح سے خوش تھا۔ کل رات کا خیال اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ ثانیہ نے پھر چھڑا، ہائے اللہ، کل سر کے ساتھ رات بھر اوور ٹائم کیا ہے۔ کچھ رومانٹک باتیں ہوئی ہوں گی۔ بکواس بند کرو ورنہ مار کھاؤ گی، وہ غصے سے بولی۔ مگر دل میں وہ لمحے بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے، خاص طور پر وہ وقت جب دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ دن گزرتے گئے۔ وہ اب بھی سخت تھا مگر عائزہ کو لگ رہا تھا کہ اس کے رویے میں ہلکی ہلکی تبدیلی آنے لگی ہے۔ کبھی کبھار وہ تعریف کر دیتا، کبھی چھوٹی سی مسکراہٹ دے دیتا، اور یہ سب عائزہ کے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا۔ شام کو جب سب لوگ جا چکے تھے وہ ایک بار پھر فائل پر جھکی ہوئی تھی۔ اچانک بجلی چلی گئی، پورا آفس اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ چیخ اٹھی، ہائے اللہ! روحیل کی آواز آئی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں یہیں ہوں۔ اس کی آواز سن کر عائزہ کے دل کو سکون ملا تھا مگر ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ قریب آیا اور موبائل کی ٹارچ آن کی۔ روشنی میں اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ چند لمحے کی وہ خاموشی دل کو چھو گئی۔ عائزہ کو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اب چلیں، میں تمہیں باہر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بولا تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تھی اور اپنا بیگ اٹھا کر چل دی۔ موسم میں ہلکی ہلکی خنکی تھی، بارش کے بعد کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی آفس کے گیٹ پر پہنچی تو ریسیپشن سے اطلاع ملی کہ سر کا موڈ خراب ہے۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ یا اللہ خیر۔ اندر گئی تو دیکھا روحیل سخت تیوروں کے ساتھ کیبن میں ٹہل رہا تھا۔ سامنے فائلیں بکھری پڑی تھیں۔ وہ غصے سے اس کے پاس آیا تھا۔ مس عائزہ، یہ رپورٹ آپ نے بنائی تھی؟ اس نے ڈرتے ہوئے جواب دیا تھا۔ جی سر، میں نے ہی بنائی تھی مگر بات پوری نہ کرنی تھی۔ مگر کچھ نہیں، اس میں بے شمار غلطیاں ہیں۔ یہ آپ کے لیے آفس کا کام نہیں، بچوں کا کھیل ہے۔ عائزہ کے گال مارے بے عزتی کے سرخ ہو گئے۔ وہ روحانسی ہو گئی مگر ہمت کر کے بولی، سر میں نے کام کو صحیح کرنے کی پوری کوشش کی تھی۔ اگر کہیں غلطی رہ گئی تو میں ٹھیک کر دوں گی۔ کوشش کافی نہیں، پروفیشنلزم چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے میں یہاں مذاق کے لیے بیٹھا ہوں؟ عائزہ کا دل چاہا فوراً سب کے سامنے رونے لگے مگر اس نے ضبط کر لیا۔ اوکے سر، میں ابھی سے کام دوبارہ شروع کرتی ہوں۔ روحیل خان کچھ لمحے اسے گھورتا رہا، پھر قدرے نرم مگر تنبیہ والے لہجے میں کہا تھا، یہ آپ کا آخری موقع ہے۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ؟ عائزہ نے نظریں جھکا کر صرف سر ہلایا۔ آفس سے نکلتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ دل میں وہ لمحے بار بار چبھنے لگے تھے جب روحیل خان نے سب کے سامنے اسے بے عزت کیا تھا۔ دن گزرتے گئے، اس نے کام پر اور زیادہ محنت شروع کر دی تھی۔
وہ چاہتی تھی کہ روہیل کو دکھا سکے کہ وہ واقعی لائق ہے۔ وہ اپنی راتیں جاگ کر گزارتی اور صبح تھکی آنکھوں کے ساتھ آفس آتی، مگر کام میں ذرا سی بھی کمی نہ رہنے دیتی۔ اس کی خاموش جدوجہد کو روہیل نے نوٹ کیا، مگر اس نے زبان سے کچھ نہ کہا تھا۔ ایک دن میٹنگ کے دوران جب بڑے کلائنٹ آئے تو روہیل نے سب کے سامنے کہا، یہ پریزنٹیشن مس عائزہ نے تیار کی ہے۔ عائزہ چونک گئی۔ اس نے گھبراہٹ سے سکرین پر سلائیڈ چلائیں اور بولنا شروع کیا۔ پہلے تو آواز کانپ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ اعتماد آ گیا۔ سب کلائنٹس متاثر ہوئے اور واہ واہ کرنے لگے تھے۔ میٹنگ ختم ہوئی تو ثانیہ نے تالیاں بجائیں۔ واہ میڈم، سر کے سامنے تو آج چھا گئی ہو۔ عائزہ ہنسی، مگر اندر سے زیادہ خوشی اس بات پر تھی کہ روہیل خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار فخر جھلک رہا تھا۔ شام کو جب سب لوگ جا چکے تو وہ آفس میں کچھ کاغذات سمیٹ رہی تھی کہ اچانک پیچھے سے آواز آئی، ویل ڈن۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو روہیل کھڑا تھا۔ وہ حیران رہ گئی۔ سر، آپ نے میری تعریف کی؟ روہیل نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، آج واقعی تم نے پروفیشنل کام کیا ہے، مجھے اچھا لگا۔ وہ دل میں خوشی سے بھر گئی تھی۔ تھینک یو سر۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک لائٹ چلی گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ او نو، پھر سے؟ روہیل نے موبائل کی روشنی جلائی اور قریب آ کر کہا، ڈرنے کی عادت کب چھوڑو گی؟ جب آپ ڈانٹنے کی عادت چھوڑیں گے۔ اس کی بات لمحے بھر کو دونوں ہنس دیے۔ اندھیرے اور روشنی کے بیچ وہ لمحہ دل میں اتر گیا تھا۔ باہر بارش برسنے لگی تھی، بوندوں کی ٹپ ٹپ آفس کے شیشوں پر بجنے لگی تھی۔ وہ کھڑکی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ کتنی اچھی خوشبو ہے بارش کی، وہ چہک کر بولی تھی۔ ہاں، مگر یہ موسم بھی تمہارے جیسا ضدی ہے، کبھی دھوپ کبھی بارش۔ عائزہ نے چونک کر کہا، میرے جیسا؟ روہیل نے نظریں ہٹا لی۔ چھوڑو، اب سب وائنڈ اپ کرو اور گھر جاؤ، لیٹ ہو رہی ہو۔ وہ بات کو ادھورا چھوڑ کر سیکیورٹی کو لائٹس کا ایشو بتانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ موسم تمہارے جیسا ہے۔ گھر آ کے بھی یہ جملہ بار بار اس کی بازگشت میں گونج رہا تھا۔ اس نے تکیہ ہاتھ میں بھینچ لیا۔ یا اللہ، یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس انسان کے بارے میں اتنا کیوں سوچنے لگی ہوں؟ اس کی آنکھوں میں انجانی سی نمی اور ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس کو سوچتے سوچتے وہ کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، اس کو پتہ ہی نہ چلا۔ اگلے دن سب کو یہ پتہ چلا کہ سرپرائز ٹرپ پلان کیا گیا ہے۔ آفس میں ایک عجیب سا جوش پھیل گیا تھا۔ سب ہنسی خوشی باتیں کرنے لگے کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کریں گے، مگر اس کے دل میں عجیب سی ہلچل تھی۔ اسے لگا جیسے یہ ٹرپ اس کی زندگی میں کوئی نیا موڑ لانے والا ہے۔ جب فہرست بنی تو اس کا نام بھی شامل تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ ٹرپ کے دن سب آفس کی بس میں بیٹھ چکے تھے۔ گاڑی میں کہہ کے چھیڑ چھاڑ، موسیقی، سب کچھ چل رہا تھا۔ وہ بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مصروف رہی، مگر جب بھی نظر بے اختیار روہیل کی طرف پڑتی جو سامنے والی سیٹ پر فائلیں کھولے سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے، تو دل کے اندر جیسے کوئی طوفان اٹھتا۔ وہ خود کو سمجھاتی، یہ تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ راستے میں ایک جگہ بارش شروع ہو گئی۔ گاڑی رکی تو سب باہر نکل کر بارش انجوائے کرنے لگے۔ اس نے بھی نکل کر چپکے سے موٹی شال ہٹائی اور بارش کے قطروں کو ہاتھوں میں بھرنے لگی۔ باقی لوگ ہنس رہے تھے اور سیلفیاں بنا رہے تھے۔ روہیل خان نے اسے ایک لمحے کے لیے دیکھا، وہ شوق انداز میں بارش میں بھیگ رہی تھی۔ روہیل نے نظریں ہٹا لی، مگر دل میں ایک انجان سا کھچاؤ محسوس کیا تھا۔ جب سب واپس بیٹھے تو عائزہ نے زور سے چھینک ماری تو سب ہنسنے لگے۔ روہیل نے بغیر کچھ کہے اسے گرم پانی کی بوتل اور اپنا رومال بڑھا دیا۔ وہ چونک گئی۔ شکریہ سر۔ وہ ہلکی سی مسکرائی تھی۔ دل میں عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ ہوٹل پہنچنے پر کمرے تقسیم ہونے لگے، مگر گڑبڑ یہ ہوئی کہ عائزہ کے نام پر کوئی کمرہ موجود نہ تھا۔ ریسیپشن نے معذرت کی تھی، نہیں، باقی سب کمرے فل ہیں۔ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ چلو اب عائزہ میڈم کو سر کے ساتھ روم شیئر کرنا پڑے گا، ثانیہ نے تمسکر اڑاتے کہا تو سب نے مانی خیزی سے عائزہ کی جانب دیکھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ روہیل خان بھی دور کھڑا سب سن چکا تھا۔ عائزہ کی زرد رنگت دیکھ کر اس کی نظروں میں ایک لمحے کو نرمی سی اتری۔ ٹھیک ہے، میرا کمرہ بڑا ہے،
میرے کمرے میں آپ رہ سکتی ہیں بے فکر ہو کر۔ اس نے کہا تو سب ہولے سے دبی دبی ہنسی ہنس دی۔ عائزہ نے دل ہی دل میں 100 بار خود کو کوسا، مگر حالات کے آگے مجبور ہو کر روہیل کے ساتھ چل پڑی۔ کمرہ واقعی بڑا تھا، بیڈ الگ، صوفہ الگ، باہر بالکنی سے برفانی پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ عائزہ فوراً صوفے پر جا بیٹھی۔ وہ حسب عادت فائل کھول کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وقت گزرتا گیا، رات ہونے لگی تھی کہ اچانک بجلی چلی گئی اور کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ عائزہ نے گھبرا کر زور سے چیخ ماری اور سیدھا روہیل کے قریب جا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اندھیرے میں صرف دل کی دھڑکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ روہیل نے آہستہ کہا تھا، شش، ڈرو مت، میں ہوں۔ یہ الفاظ سن کر اس کے دل کو جیسے سکون کا ایک سمندر مل گیا تھا۔ وہ چند لمحے یوں ہی قریب رہی، پھر جب لائٹ آئی تو وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ سوری سر، میں ڈر گئی تھی، روہیل نے پہلی بار نرم لہجے میں کہا۔ ڈرنا بری بات نہیں، مگر یہ بات ہے کہ تمہیں ہمیشہ بہادر ہی دیکھا ہے۔ یہ جملہ سیدھا اس کے دل پر لگا تھا۔ رات مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ روہیل نے دیکھا تو بولا، اگر نیند نہیں آ رہی تو بات کر لو۔ وہ ہنس دی۔ آپ بات بھی کرتے ہیں؟ مجھے لگا آپ صرف ڈانٹنے کے لیے بولتے ہیں۔ وہ پہلی بار مسکرا کر بولا تھا۔ ڈانٹنے کے علاوہ بھی بہت کچھ آتا ہے مجھے۔ پھر دونوں نے باتیں شروع کر دی تھیں، چھوٹی چھوٹی عادتوں سے لے کر بڑے خوابوں تک۔ پہلی بار عائزہ نے اپنی شوخی کے پیچھے چھپا بچپن کھولا اور پہلی بار روہیل نے اپنی سنجیدگی کے پیچھے چھپی تنہائی بانٹی تھی۔ وقت ایسے گزرا کہ انہیں احساس ہی نہ ہوا کب رات کے 3 بج گئے۔ عائزہ کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں تو اس نے ہلکے سے کہا تھا، سر اگر آپ کل ڈانٹیں گے نہیں تو میں جلدی جاگ جاؤں گی۔ اور وہ کہہ کر خود ہی ہنس پڑی۔ روہیل نے رخ موڑا تھا۔ اب شاید کبھی ڈانٹنے کا دل ہی نہیں چاہے گا تمہیں، وہ دل میں بولا تھا۔ عائزہ نے آنکھیں بند کر لی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کمرے کی فضا بدل چکی تھی، جیسے بارش کے بعد موسم ایک دم خوشگوار ہو جائے۔ صبح کی نرم دھوپ پردوں سے چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھلی تو لمحہ بھر کو اسے یاد ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر جب نظر ساتھ والے بیڈ پر گئی جہاں روہیل لیپ ٹاپ کھولے بیٹھا کچھ ٹائپ کر رہا تھا تو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یا اللہ، میں واقعی سر کے کمرے میں ہوں، دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے گھبرا کر بال درست کیے اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ روہیل نے سرسری سا دیکھا اور بولا، اٹھ گئی؟ ناشتے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ عائزہ نے گڑبڑا کر کہا، جی سر، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اس کے لہجے میں عجب سی شرمندگی گھلی ہوئی تھی۔ باہر سب ناشتے کی میز پر ہنس بول رہے تھے۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، مگر دل کی دھڑکنیں ابھی بھی سنبھل نہ رہی تھیں۔ وہ بار بار سوچتی رہی کہ رات کی وہ قربت خواب تھی یا حقیقت۔ اور پھر جب کبھی روہیل کی نظریں اس سے ٹکرائیں تو دل جیسے رکنے لگتا۔ ناشتے کے بعد گروپ کو قریبی جھیل کی سیر کے لیے لے جایا گیا تھا۔ سب نے خوشی خوشی بوٹس لیں، ہنسی مذاق چلتا رہا، مگر جیسے عائزہ کو لائف جیکٹ دی گئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کبھی کشتی پر سفر نہیں کیا، اس نے دھیرے سے کہا۔ ساتھ بیٹھی فرح نے ہنس کر کہا، ڈرپوک نہ بنو۔ روہیل نے سن چکا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور سنجیدگی سے کہا، تم میرے ساتھ آ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ دل اندر ہی اندر شور مچا رہا تھا۔ جب دونوں ایک ہی کشتی میں بیٹھے تو پانی کی لہریں اور ٹھنڈی ہوا جیسے ماحول کو مزید عجیب بنا گئی۔ عائزہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اچانک کشتی ذرا سے ہلکی تو وہ گھبرا کر سیدھی روہیل کے قریب جا لگی۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے انوکھا تھا۔ روہیل نے نرمی سے کہا تھا، میں نے کہا نا تو محفوظ ہو، اس لیے گھبراؤ مت۔ اس کی آواز میں عجیب سا اعتماد تھا جس نے عائزہ کی جان میں جان ڈال دی۔ کشتی کے بیچوں بیچ جب منظر سبز پہاڑوں کے عکس سے بھر گیا تو باقی سب تصویریں کھنچوانے لگے۔ عائزہ نے بھی موبائل نکالا، سیلفی لینے لگی تو فرح نے مذاقاً اس کے کان میں کہا تھا، ارے سر کے ساتھ بھی ایک پک لے لو۔ وہ سر پٹا گئی اور موبائل نیچے کر دیا۔ دل کی دھڑکنیں اور تیز ہو گئی تھیں۔ دوپہر کو سب پہاڑی راستے پر واک کرنے نکل گئے۔ عائزہ ہنسی مذاق میں سب کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی، کبھی کسی کی تعریف، کبھی کسی کے ساتھ مذاق، اس کے شوق کہہ کے گونجنے لگے تھے۔ روہیل خاموشی سے پیچھے چل رہا تھا، مگر دل میں عجیب سا کھچاؤ بڑھ رہا تھا۔ پہلی بار اسے لگا جیسے کسی نے اس کے اختیار پر سوال کھڑا کر دیا ہو۔ عائزہ کے دوسروں کے ساتھ بے تکلفی اسے کھٹکنے لگی تھی۔
آخر کار اس نے سخت لہجے میں کہا تھا، آئزہ آگے مت بڑھو، راستہ ڈھلوان سے بھرا ہے، گر سکتی ہو۔ باقی سب نے چونک کر دیکھا۔ آئزہ کچھ لمحے کے لیے ساکت ہوئی اور پھر سر جھکا لیا۔ باقی سب چپ ہو گئے تھے۔ ماحول یکدم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ شاید وہ اس کے لیے فکر مند ہے۔ شام کو جب سب اپنے اپنے کمروں میں واپس آئے تو تھکے ہوئے تھے۔ لڑکیاں آپس میں ہنس رہی تھیں مگر آئزہ کا دل بار بار روہیل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ باہر بالکنی میں کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ آئزہ چپکے سے قریب آئی اور دھیرے سے بولی، سر، آج اگر آپ نہ ہوتے تو میں واقعی بوٹ میں ڈر کے مارے رو دیتی۔ روہیل نے ایک لمحہ اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ کہا تھا، تمہارے ڈرنے سے مجھے برا لگتا ہے، مت ڈرا کرو اتنا۔ یہ جملہ آئزہ کے دل میں بجلی کی طرح گرا۔ کچھ لمحے وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی، پھر نظریں جھکا کر ہولے سے مسکرائی اور واپس چلی گئی۔ اس رات نیند دونوں کو دیر سے آئی۔ دل میں انکہے لفظ تیرتے رہے، جیسے خاموش اعتراف وجود میں آ رہا ہو، جسے زبان ابھی کہنا نہ چاہتی ہو مگر دل مان چکا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر ماحول ہنسی مذاق سے بھرا ہوا تھا۔ سب ٹرپ کی تصویریں دیکھ رہے تھے۔ کبھی کوئی مذاق اڑاتا تو سب کہکے لگاتے۔ آئزہ بھی ہنس ہنس کر سب کے ساتھ بات کر رہی تھی مگر روہیل کا چہرہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ وہ کھانے میں مصروف رہا جیسے ارد گرد کے شور سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ آئزہ کو یہ سب عجیب سا لگا مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ ہاں مگر دل کے کسی کونے میں ایک بے چینی ضرور اتر گئی۔ دن کا پروگرام تھا، پہاڑی علاقے کے قریب واقع آبشار دیکھنے کا۔ سب بہت پرجوش تھے۔ سفر کے دوران سبھی نے گانے گائے، کہکے لگائے اور ہنسی مذاق کیا۔ آئزہ بھی ان سب کا حصہ تھی مگر روہیل خاموش کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا، جیسے اسے سب کچھ بوجھ لگ رہا ہو۔ یہ خاموشی آئزہ کو کاٹ کھانے لگی تھی۔ وہ بار بار دل میں سوچتی کہ آخر سر کو کیا ہو گیا ہے۔ آبشار کے قریب پہنچے تو سب بھاگم بھاگ کر تصویریں بنانے لگے۔ پانی کے چھینٹے ہوا میں گھل رہے تھے اور فضا کو مزید حسین بنا رہے تھے۔ آئزہ بے دھیانی میں پانی کے قریب چلی گئی۔ اچانک پیر پھسلا تو وہ توازن کھو بیٹھی۔ دل دہل گیا، بس گرنے ہی والی تھی کہ ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ وہ خوف سے کانپ رہی تھی اور آنکھیں بند تھیں۔ جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ روہیل نے اس کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے۔ تمہیں عقل نہیں ہے کیا؟ اگر گر جاتی تو؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ میں نے تو سوچا ہی نہیں۔ آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ باقی سب دوڑ کر آئے مگر روہیل نے کسی کو کچھ کہنے نہ دیا، بس آئزہ کو سختی سے سیدھا کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ لمحے بھر کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد سب بھول کر گروپ کے باقی افراد نے کھیل کود شروع کر دیا۔ کسی نے پانی کے چھینٹے مارے، کوئی تصویریں لینے لگا۔ وہ سب کے ساتھ تھی مگر بار بار روہیل کی طرف نظریں اٹھ جاتی۔ وہ ذرا فاصلے پر کھڑا تھا، چہرے پر سختی مگر آنکھوں میں وہی فکر مندی جھلک رہی تھی جو اس نے رات بالکنی میں دیکھی تھی۔ شام کو واپسی پر سب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ سیدھا ہوٹل کے کمروں میں چلے گئے۔ پھر سے بجلی چلی گئی تھی اور پورا ہوٹل اندھیرے میں ڈوب گیا۔ آئزہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے اندھیرے میں چلنے لگی تو اچانک ٹھوکر لگی اور وہ دیوار سے ٹکرا گئی۔ چیخ نکلنے والی تھی کہ کسی نے آہستہ سے کہا تھا، چپ رہو، یہ میں ہوں۔ وہ چونک گئی، آواز پہچان گئی۔ سر، روہیل قریب ہی کھڑا تھا۔ آؤ، میرے موبائل کی لائٹ ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے دھیرے سے ساتھ چلنا شروع کیا تھا۔ اندھیرا ایسا تھا کہ راستہ مشکل لگ رہا تھا۔ ایک بار پھر سے جب وہ پھسلنے لگی تھی کہ تو سہارا لینے کے لیے روہیل کے بازو کو تھام لیا۔ دل کی دھڑکن دونوں کو سنائی دینے لگی تھی۔ اندھیرے نے ماحول کو مزید عجیب کر دیا تھا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہ کر پھر آہستہ سے بولا تھا، تمہیں ہمیشہ بچانا پڑے گا کیا؟ آئزہ نے لرزتی آواز میں کہا، شاید، کیونکہ میں واقعی لاپرواہ ہوں۔ وہ ہلکی سی ہنسی تھی مگر آواز کانپ رہی تھی۔ روہیل کا دل چاہا کہ اس ہنسی کو قید کر لے مگر وہ خود بھی سمجھ نہ پایا کہ کیوں۔ جب کمرے تک پہنچے تو وہ رکی اور دھیرے سے بولی تھی، سر، اگر میں واقعی آپ کے لیے مسئلہ ہوں تو آپ مجھے واپس بھیج سکتے ہیں۔ یہ سن کر روہیل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مسئلہ تم نہیں ہو آئزہ، مسئلہ یہ ہے کہ میں تمہیں نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ یہ جملہ اس کو پتھر کر گیا۔ دل جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ وہ کچھ کہے بغیر دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔
اندر جا کر دیر تک آئینے کے سامنے کھڑی رہی۔ چہرے پر لالی تھی اور دل بے قابو۔ رات دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی۔ دماغ میں صرف ایک جملہ گونجتا رہا، میں تمہیں نظر انداز نہیں کر پا رہا۔ اگلی صبح سب نے واپسی کی تیاری کی تھی۔ کہکوں کے ساتھ یہ ٹرپ ختم ہوا تھا، مگر عائزہ کے دل میں ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ وہ سفر جو دو دلوں کو قریب لے آتا ہے، چاہے زبان کچھ کہے یا نہ کہے، مگر نظریں اور لمحے سب کچھ کہہ دیتے ہیں۔ واپسی کا سفر شروع ہوا تو سب کے دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا اور اداسی بھی۔ سکون اس بات کا کہ یہ حسین لمحے یادوں کا حصہ بن گیا، اور اداسی اس لیے کہ یہ لمحے اب ختم ہو رہے تھے۔ سب گاڑی میں بیٹھے باتوں میں مگن تھے، مگر روہیل بار بار اپنا موبائل چیک کر رہا تھا۔ چہرے پر پریشانی کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ عائزہ نے محسوس کیا مگر ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی۔ کچھ دیر بعد اس نے فون کان سے لگایا اور دھیمی آواز میں بولا، جی کب کیسے؟ اس کے بعد جیسے رنگت ہی بدل گئی، آواز دب گئی مگر سختی میں بدل گئی۔ میں آ رہا ہوں فوراً، یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ باقی سب ہنسی مذاق میں لگے رہے، مگر عائزہ نے روہیل کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ اس کے ماتھے کی شکنیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ گاڑی ایک سٹاپ پر رکی تو سب چائے پینے اتر گئے، مگر روہیل الگ کھڑا فون پر کسی سے بات کرنے لگا۔ وہ بھی چپکے سے قریب گئی، بس اتنا سنا کہ وہ کہہ رہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کمپنی کے اتنے اہم پروجیکٹ میں اتنی بڑی گڑبڑ؟ عائزہ کے دل میں ہلچل مچ گئی۔ وہ بھی فکر مند ہو گئی، مگر پھر جلدی سے پیچھے ہٹ گئی تاکہ پکڑی نہ جائے۔ واپسی کا سفر جیسے بوجھل ہو گیا تھا۔ روہیل مسلسل خاموش رہا، آنکھوں میں فکر اور چہرے پر سختی تھی۔ عائزہ بار بار نظریں اس کی طرف اٹھاتی اور پھر نظریں چرا لیتی۔ اسلام آباد واپس پہنچے تو سب نے خوشی خوشی ایک دوسرے کو الوداع کہا، مگر روہیل سیدھا اپنی گاڑی میں بیٹھا اور دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عائزہ نے حیرت سے دیکھا مگر کچھ بول نہ سکی۔ دوسرے دن جب وہ آفس پہنچی تو ماحول ہی بدلا ہوا تھا۔ سب کے چہروں پر پریشانی تھی، کوئی سرگوشیاں کر رہا تھا، کوئی فائلیں اٹھائے بھاگ رہا تھا۔ عائزہ سیدھی اپنی میز پر بیٹھی دو دوست صدف نے آہستہ کہا، پتہ ہے کل رات کمپنی میں بہت بڑا مسئلہ ہوا ہے، سر روہیل سخت غصے میں ہے۔ عائزہ کا دل دھڑک اٹھا۔ تھوڑی دیر بعد کانفرنس روم سے راحیل کی بلند آوازیں آ رہی تھیں، یہ لاپرواہی کیسے ہوئی؟ کس نے رپورٹ چیک کی تھی؟ اس کی آواز میں غصہ ہی نہیں بلکہ بے بسی بھی جھلک رہی تھی۔ سب کانپ رہے تھے۔ عائزہ نے اندر جھانک کر دیکھا تو اس نے پہلی بار روہیل کو کرسی پر بیٹھے ہاتھوں میں سر تھامے دیکھا۔ وہ مضبوط اور سخت گیر انسان نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک تھکا ہوا انسان لگ رہا تھا جو بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ دل بے اختیار کچوکے لگانے لگا، مگر اس کے پاس ہمت نہ تھی کہ اندر جا کر کچھ کہہ سکے۔ شام تک پورا دفتر ایک میدان جنگ بنا رہا۔ روہیل سب کو ڈانٹتا رہا، سخت جملے کستا رہا، مگر اس کی آنکھوں کی لالی اور تھکن عائزہ سے چھپ نہ سکی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا اسے بات کرنی چاہیے، کیا وہ حوصلہ دے سکتی ہے، مگر ہر بار اس کے سخت جملے یاد آتے تو زبان بند ہو جاتی۔ رات کو جب سب جا چکے تھے، وہ کسی فائل کی کاپی کرنے آئی تو دیکھا روہیل بھی اب بھی اپنے آفس میں موجود ہے، میز پر جھک رپورٹس دیکھ رہا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو چکے ہیں۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ تم ابھی تک کیوں رکی ہوئی ہو؟ اس کی آواز سخت تھی مگر تھکن چھپی نہ تھی۔ عائزہ نے آہستہ کہا، سر میں بس کچھ فائلز لینے آئی تھی، اگر آپ چاہیں تو میں یہ رپورٹ دوبارہ چیک کر دوں، شاید کوئی کمی رہ گئی ہو۔ روہیل نے لمحے بھر کو اس کی طرف دیکھا جیسے حیران ہو کہ یہ لڑکی واقعی اتنی سنجیدہ بھی ہو سکتی ہے، پھر گہری سانس لے کر فائلز اس کے سامنے رکھ دی۔ ٹھیک ہے دیکھ لو۔ اس نے پوری توجہ سے فائلز کھولی، ایک ایک پوائنٹ چیک کرنے لگی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ خود ہی چونک گیا کہ پہلی بار اس نے عائزہ کے چہرے کو اتنی توجہ سے دیکھا ہے۔ ماتھے پر ہلکی سی لٹ گرتی تھی، آنکھوں میں عجیب سی معصومیت مگر ساتھ ہمت کی جھلک بھی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سب بھول گیا، پھر فوراً سنبھلا اور نگاہیں پھیر لی۔ عائزہ نے دو تین غلطیاں پکڑ لی اور کہا، سر یہ پوائنٹس دوبارہ ایڈجسٹ کرنے ہوں گے، شاید اسی وجہ سے رپورٹ مس ہو گئی تھی۔ روہیل نے فائل دیکھی اور پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ امیزنگ، میں نے تو یہ مس کر دیا تھا۔ عائزہ کے دل کو جیسے سکون مل گیا کہ وہ کسی کام آ سکی، مگر اگلے ہی لمحے روہیل نے پھر سخت لہجے میں کہا تھا، لیکن یہ تمہارا کام نہیں تھا، جس کی غلطی تھی اس کو صحیح کرنی چاہیے تھی۔ وہ چپ ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر رات گئے تک دونوں فائلوں میں مصروف رہے اور پہلی بار یہ احساس ہوا کہ مسئلہ جتنا بڑا ہے
اتنا ہی مل کر سلجھایا جا سکتا ہے۔ اگلے دن آفس کا ماحول بدستور بوجھل تھا، سب کے چہرے اترے ہوئے، ہر کوئی دبے قدم چل رہا تھا کہ کہیں سر کے غصے کا نشانہ نہ بن جائے۔ مگر عائزہ کا دل پرسکون تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کل رات اس نے واقعی روہیل کا بوجھ تھوڑا ہلکا کیا تھا۔ شاید پہلی بار اسے لگا کہ وہ صرف شوخیوں اور ہنسی مذاق کے لیے نہیں بلکہ کسی کی ضرورت بھی بن سکتی ہے۔ جیسی وہ کیبن کے قریب سے گزری، روہیل نے سخت لہجے میں کہا، عائزہ اندر آؤ۔ اس کے قدم لرزے، دل دھڑکا، مگر وہ چلتے ہوئے اندر گئی۔ سامنے روہیل میز پر جھکا رپورٹس دیکھ رہا تھا۔ بغیر دیکھے بولا، کل رات جو تم نے نکات بتائے وہ صحیح تھے، وہی ایڈجسٹ کر کے نئی فائل بنا لو۔ میں چاہتا ہوں آج شام تک سب کلیئر ہو۔ عائزہ حیران رہ گئی۔ جی سر، اس نے ہلکی آواز میں کہا اور فائل اٹھا لی۔ دن بھر وہ پوری سنجیدگی سے کام میں لگی رہی، شوخی اور شرارت جیسے غائب ہو چکی تھی۔ سب کولیگز حیران تھے کہ یہ وہی عائزہ ہے جو ہر وقت کہہ کے لگاتی تھی۔ شام کے قریب جب اس نے نئی فائل تیار کی اور روہیل کے سامنے رکھی تو وہ لمحے بھر کے لیے رکا، فائل کے صفحات پلٹے اور سر ہلایا۔ گڈ، نائس ورک، یہ کہتے ہوئے اس کی آواز میں نرمی تھی۔ عائزہ نے نظریں جھکا لیں۔ اس دن کے بعد سے جیسے ماحول بدلنے لگا تھا۔ روہیل بدستور سخت تھا مگر عائزہ کے لیے اس کے رویے میں ہلکی سی تبدیلی آ گئی تھی۔ وہ کم ڈانٹتا، کبھی کبھار سنجیدگی سے کوئی ہدایت دے دیتا، اور عجیب بات یہ تھی کہ عائزہ اب اس کی ہر بات پر غصہ ہونے کی بجائے اسے خاموشی سے ماننے لگی تھی، جیسے دل نے اس کی باتوں کو اہمیت دینا شروع کر دیا ہو۔ کچھ دن بعد آفس میں شارٹ سرکٹ ہوا تو بجلی چلی گئی۔ سب شور مچانے لگے، کوئی موبائل کی لائٹ جلا رہا تھا، کوئی کام کر رہا تھا۔ عائزہ بھی صدف کے ساتھ بیٹھ کر فون کی لائٹ آن کیے کام پہ لگی تھی۔ اسی دوران روہیل کی آواز آئی تھی، عائزہ ذرا یہاں آؤ۔ اندھیرے میں اس کی آواز اور بھی گہری لگ رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کیبن کی طرف بڑھی۔ اندر آ کر دیکھا تو روہیل کھڑکی کے قریب کھڑا فون کی لائٹ سے کچھ نوٹس دیکھ رہا تھا۔ اس نے بغیر دیکھے کہا، یہ نوٹس میرے ساتھ چیک کر لو تاکہ کل کی میٹنگ کے لیے تیار ہو۔ عائزہ نے ہچکچاہٹتے ہوئے قریب ہو کر کاغذات دیکھنا شروع کیے۔ اندھیرے میں دونوں کے کندھے ایک دوسرے سے چھو گئے۔ عائزہ کے دل میں جیسے طوفان برپا ہو گیا۔ وہ جلدی سے ذرا پیچھے ہٹی مگر روہیل نے کاغذات آگے کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہاں روشنی کم ہے، قریب آ کر دیکھو تاکہ غلطی نہ ہو۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اسے قریب آنے کے لیے کہا تھا۔ عائزہ کا سانس تیز ہو گیا۔ اس نے دل سنبھالتے ہوئے فائل کے پوائنٹس پڑھنے شروع کیے۔ روہیل نے پہلی بار اس کے ہاتھ کی ہلکی کپکپاہٹ محسوس کی۔ اس کے لبوں پر ایک اندیکھی مسکراہٹ آ گئی مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ دونوں خاموشی سے قریب کھڑے کام کرتے رہے اور اندھیرے میں صرف کاغذوں کی سرسراہٹ اور دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ اسی دن کے بعد عائزہ رات گئے تک کام میں رکنے لگی، کبھی رپورٹ چیک کرنا، کبھی ای میلز ٹائپ کرنا، اور ہر بار روہیل بھی وہیں ہوتا۔ آہستہ آہستہ دونوں کے بیچ خاموش سی ہم آہنگی بننے لگی تھی۔ کوئی کھل کر کچھ نہیں کہتا مگر دونوں کا احساس تھا کہ اب یہ رشتہ محض باس اور اسسٹنٹ کا نہیں رہا، کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتا۔ سر آپ اتنا کام کرتے ہیں، کبھی آرام بھی کر لیا کریں۔ روہیل چونک کر اسے دیکھنے لگا، جیسے پہلی بار کسی نے اس کے لیے فکر کا جملہ کہا ہو۔ دل میں عجیب سا سکون اترا مگر زبان سے بس اتنا نکلا، آرام کے لیے وقت کہاں ہے؟ عائزہ نے آہستہ کہا، وقت نکالنا پڑتا ہے، کچھ لمحے خود کے لیے بھی رکھنے چاہیے۔ روہیل لمحے بھر کو خاموش ہو گیا، پھر نظریں پھیر لی مگر اندر کہیں الفاظ گہرے اتر گئے۔ آفس میں سب اس تبدیلی کو محسوس کرنے لگے تھے۔ کولیگز دبے لفظوں میں کہتے، عائزہ بہت بدل گئی ہے۔ کوئی کہتا سر بھی اس کے ساتھ نرم ہو گئے ہیں، مگر دونوں میں سے کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا، جیسے سب کچھ انکہا مگر موجود تھا۔ ایک دن شام کو جب سب جا چکے تھے، وہ فائل سمیٹ رہی تھی۔ روہیل نے اچانک کہا، عائزہ؟ وہ چونکی۔ جی سر۔ روہیل تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بس اتنا کہا، تھینک یو، کل رات تم نے جو کیا اس سے بہت فرق پڑا۔ عائزہ لمحے بھر کو جم سی گئی۔ پہلی بار اس نے شکر گزاری کے یہ دو لفظ سنے تھے، دل جیسے خوشی سے بھر گیا۔ اس نے نظریں جھکائیں اور بس آہستہ کہا، ویلکم سر۔ اس لمحے دونوں کے بیچ ایک عجیب سا سکوت چھا گیا مگر یہ سکوت خاموش کشش سے بھرا ہوا تھا۔ روہیل خان کے دل نے اعتراف کیا تھا کہ اس کو عائزہ توقیر سے محبت ہو گئی ہے۔ اگلے دن وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، سب نے ایک دوسرے کی طرف
دیکھ کر معنی خیز مسکراہٹ کا تبادلہ کیا۔ صدف تیزی سے اس کے قریب آئی اور آہستہ بولی تھی، کل رات تم اور سر آپس میں اتنی دیر تک اکیلے کیا کر رہے تھے؟ عائزہ کا دل ایک دم زور سے دھڑکا۔ وہ بکھلا کر بولی، وہ کچھ فائلز رہ گئی تھی، سر نے کہا انہیں ختم کرو اس لیے رک گئی تھی۔ صدف نے آنکھ مار کر ہنستے ہوئے کہا تھا، ہمیں مت بہلاؤ، کل تمہارے کیبن سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں، سب نے سنی ہے۔ عائزہ کے کان تک سرخ ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا لیں، دل کے اندر عجیب سا طوفان بڑھپا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک دن لوگ اسے اور سر روہیل کو اس طرح جوڑنے لگیں گے۔ اسی لمحے پیچھے سے بھاری آواز گونجی تھی، یہ آفس ہے یا چائے کا ڈھابا؟ سب لوگ اپنے کام پر دھیان دیں۔ سب کے چہرے سنجیدہ ہو گئے اور فوراً فائلوں میں منہ گھسا لیا۔ عائزہ نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا تو روہیل دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سختی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی چمک بھی تھی، جیسے وہ سب کچھ سن چکا ہو۔ دن بھر اس کا دل بے چین رہا، وہ چاہ کر بھی دھیان کام پر نہیں رکھ پائی۔ ہر لمحہ یہی ڈر تھا کہ کہیں روہیل اسے کچھ کہہ نہ دے۔ شام ہوئی، سب لوگ جا چکے تھے۔ وہ بھی پرس اٹھایا اور جانے لگی کہ اچانک روہیل کی آواز گونجی، عائزہ ایک منٹ۔ وہ وہیں رک گئی، قدم جیسے بوچھل ہو گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ مڑ کر دیکھا تو روہیل اپنی کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ باہر اندھیرا چھا رہا تھا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تم نے اپنے آپ کو بدلا ہے۔ عائزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ جی؟ وہ بکھلا کر بولی۔ روہیل نے رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ پہلے تم ہر وقت ہنستی رہتی تھی، ہر بات کو کھیل سمجھتی تھی، مگر اب تم سنجیدہ ہو گئی ہو، اور یہ بدلاؤ مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ عائزہ کے لب خشک ہو گئے۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ اسے ڈر تھا روہیل سن نہ لے۔ ہمت جٹا کر اسے نظریں جھکا کر کہا تھا، میں نے بس آپ کی باتوں پر دھیان دینا شروع کر دیا ہے۔ روہیل کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر میرا سخت لہجہ کبھی تمہیں برا لگا ہو تو جان لو، وہ سب تمہیں سمجھانے کے لیے تھا، تکلیف دینے کے لیے نہیں۔ عائزہ کے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ پہلی بار اسے لگا کہ اس سخت آدمی کے دل کے اندر بھی نرمی ہے۔ وہ دھیرے سے بولی، مجھے برا نہیں لگا سر، بلکہ آپ کی باتوں نے مجھے سنجیدہ ہونا سکھایا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا تھا، مجھے خاموشی مجھے الجھاتی ہے۔ پہلے تم ہنسی مذاق کرتی تھی، اب چپ رہتی ہو تو آفس ویران لگتا ہے۔ عائزہ نے پہلی بار سر اٹھا کر دیکھا۔ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اچانک زور سے بادل گرجے، کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ دل کے اندر خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک دم گھبرا کر بولی، سر۔ اگلی لمحے روہیل نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ عائزہ کے وجود میں کرنسی دوڑ گئی۔ وہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ روہیل کی آواز قریب سے آئی، گھبراؤ نہیں، بارش ہو رہی ہے باہر۔ اس کی گرفت نرمی کے باوجود اتنی مضبوط تھی۔ آفس میں دونوں کچھ لمحے خاموش کھڑے رہے، صرف دل کی دھڑکنیں سنائی دیتی رہیں۔ پھر بارش تھمی تو عائزہ نے جلدی سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر روہیل نے نرمی سے کہا، ڈرو مت، کبھی کبھی کسی کا سہارا لینا برا نہیں ہوتا۔ عائزہ نے نظریں جھکا لی، چہرہ سرخ تھا اور دل میں ایک عجیب سی خوشبو اتر گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ بدلتے جذبات اب رکنے والے نہیں تھے۔ اس کو لگا تھا کہ جیسے اس کی زندگی ایک نئی ڈگر پر آ رہی ہے۔ آفس میں روہیل کے نرم روی اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھلکتی قربت نے اس کے دل میں ایک نیا احساس جگا دیا تھا۔ وہ رات کو لیٹ کر بھی انہی باتوں کو سوچتی رہتی۔ کبھی روہیل کا سخت چہرہ یاد آتا تو کبھی وہ پل جب اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ دل میں جیسے ہزاروں خواہشیں جنم لینے لگی تھیں، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ شام میں گھر پہنچی تو فضا عجیب سی لگی۔ ماں کے چہرے پر اطمینان اور بہنوں کی ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ سب کسی تیاریوں میں لگے تھے۔ اس نے حیرت سے پوچھا تھا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اماں نے خوش ہو کر جواب دیا، بیٹا تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہاری بات پکی کر دی ہے تمہارے چچا کے بیٹے سے۔ وہ جیسے پتھر کی ہو گئی۔ دل ایک دم رک سا گیا۔ وہ ہونٹوں کو جنبش دیتی رہی، مگر آواز گلے میں اٹک گئی۔ آنکھوں کے سامنے روہیل کا چہرہ گھوم گیا اور سب کچھ دھندلا ہو گیا۔ اماں، آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر یہ فیصلہ کر لیا؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اماں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، یہی تو بڑوں کا کام ہے بیٹا، ہم تمہارے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ وہ لڑکا اچھا ہے، اپنا ہے، کمانے والا ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ وہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا چیخ کر کہے کہ وہ کسی اور کو چاہتی ہے، مگر زبان جیسے بندی ہوئی تھی۔ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ بہن نے ہنستے ہوئے کہا تھا، ہائے، ہماری عائزہ تو شرما بھی گئی۔ واہ بھائی، اب آفس کے دن گئے،
اب گھر کی رانی بننا ہے۔ عائزہ چونک کر بولی، کیا مطلب؟ اماں نے ذرا سخت لہجے میں کہا تھا، کل سے تم آفس نہیں جاؤ گی۔ اب یہ ٹھیک نہیں لگتا کہ بات پکی ہونے کے بعد لڑکی باہر گھومے۔ یہ سن کر عائزہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ آفس نہ جانا، روہیل سے نہ ملنا، وہ سب پل جو آہستہ آہستہ اس کی زندگی کا سہارا بنے تھے، سب یوں اچانک ختم ہو جائے۔ وہ رات بھر جاگتی رہی، تکیے کو بھگوتے آنسو سب بتا گئے، مگر وہ کسی کو کچھ نہ کہہ سکی۔ صبح ہوئی تو دل چاہا بہانے سے ہی آفس نکل جائے، مگر اماں دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا ہے نا عائزہ، اب تمہیں کہیں نہیں جانا، تمہاری ذمہ داری اب ہم پر ہے۔ وہ اندر ہی اندر گھٹ گئی۔ اس نے سوچا کاش وہ روہیل کو بتا پاتی کہ اس کے دل کی دنیا کیسے بکھر گئی ہے، مگر فون اٹھا کر بھی وہ ہمت نہ کر سکی۔ وہ جانتی تھی روہیل کو یہ سب کتنا برا لگے گا، مگر وہ اپنے گھر والوں کے آگے بے بس تھی۔ دوسری طرف آفس میں روہیل کا دل بار بار دروازے کی طرف اٹھتا رہا۔ عائزہ کی غیر موجودگی نے اسے بے چین کر دیا تھا۔ وہ دن بھر سختی کا لبادہ اوڑھ کر رہا، مگر اندر سے الجھتا رہا۔ شام کو جب پھر وہ نہیں آئی تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا۔ دل میں عجیب سا خلا محسوس ہو رہا تھا۔ اگلے دن بھی عائزہ نہ آئی تو روہیل کے تیور اور سخت ہو گئے۔ اس نے سب کے سامنے کہا، اگر کسی کو عائزہ توقیر کا ایڈریس پتا ہو تو مجھے فوراً دے، یہ غیر ذمہ داری برداشت نہیں کی جائے گی۔ مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ سب جانتے تھے کہ کچھ تو معاملہ ہے، مگر کسی سے کہیں روہیل کے دل میں انجانی بے چینی اور غصہ اکٹھا ہونے لگا۔ وہ بار بار اپنے آپ سے سوال کرتا کہ آخر عائزہ نے آنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا اس کی کسی بات سے وہ دکھی ہو گئی؟ یا پھر یہ سوچ آتے ہی دل میں ایک کسک اٹھی کہ کہیں وہ کسی اور رشتے میں تو بند نہیں گئی۔ اس کا دل ماننے کو تیار نہ تھا، مگر خدشہ اندر ہی اندر اسے کھا رہا تھا۔ ادھر وہ کھڑکی سے آفس کے راستے کو دیکھتی رہتی، دل چاہتا بھاگ کر چلی جائے اور سب کچھ روہیل کو بتا دے، مگر گھر والوں کی سختی اور روایات کی زنجیر نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ وہ بے بس تھی، قیدی تھی، اور اس کا دل ٹکڑوں میں بٹ رہا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب محبت اور رشتوں کی جنگ اس کے دل میں کھل کر چھڑ گئی ہوتی، اور وہ دونوں میں سے کسی ایک کو چننے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ روہیل خان کے لیے 2 دن کا انتظار عذاب بن گیا تھا۔ عائزہ کی غیر حاضری نے اس کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ بلاخر جب ایک کلیگ نے دبے لفظوں میں بتایا کہ عائزہ کے گھر والوں نے اس کی بات پکی کر دی ہے، تو جیسے روہیل کی رگوں میں خون آگ لگا گیا۔ لمحے بھر کو سب کچھ ساکت ہو گیا۔ وہ اندر سے ٹوٹنے کی بجائے اور بھی زیادہ سنجیدہ اور سخت ہو گیا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اگر بات ختم کرنی ہے تو بھی عائزہ کے منہ سے سن کر کرے گا۔ اگلے دن وہ آفس کے بعد سیدھا عائزہ توقیر کے گھر کے دروازے پر جا کھڑا ہوا تھا۔ دستک دی تو عائزہ کی ماں نے دروازہ کھولا تھا۔ حیرانی اور سختی ان کے چہرے پر صاف لکھی تھی۔ آپ یہاں؟ روہیل نے پورے وقار اور سخت لہجے میں کہا۔ جی، مجھے عائزہ سے بات کرنی ہے، یہ ضروری ہے۔ ماں نے انکار کرنا چاہا، مگر روہیل کی آنکھوں کی سختی اور انداز کی پختگی نے انہیں 2 لمحے کے لیے روک دیا۔ آخر کار وہ اندر لے آئیں۔ عائزہ جب کمرے میں آئی تو اس کے قدم کانپ رہے تھے، آنکھیں لال اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ روہیل نے پہلی بار اس کی حالت دیکھی تو دل اندر تک لرز گیا، مگر اس نے نرمی دکھانے کی بجائے اور سخت لہجہ اپنایا۔ یہ سب کیا عائزہ؟ مجھے بتائے بغیر، مجھے سمجھے بغیر تم نے یہ سب ہونے دیا؟ عائزہ کی لب کپ کپا گئے۔ میں نے کچھ نہیں کیا روہیل، یہ سب گھر والوں نے اچانک فیصلہ کر دیا، مجھے پوچھنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ روہیل نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر تم انکار کیوں نہیں کرتی؟ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں کوشش کرتی تو بھی اماں ابا نہ مانتے، میں اکیلی ان سب کے خلاف کیسے جاتی؟ روہیل نے گہری سانس لی اور پھر سیدھا عائزہ کی ماں کی طرف رخ کر کے بولا، آنٹی معاف کیجیے گا لیکن یہ رشتہ نہیں ہو سکتا۔ عائزہ کے دل کی مرضی کے بغیر آپ زبردستی کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے کیا تو یہ صرف اس کی زندگی برباد کرنے کے مترادف ہوگا۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا تھا، بیٹا ہم اپنی عزت اور خاندان کی روایات کے خلاف نہیں جا سکتے۔ روہیل نے پہلی بار نرم انداز اپنایا۔ عزت تو تب ہوتی ہے جب لڑکی خوش رہتی ہے، زبردستی کے رشتے میں نہ عزت رہتی ہے نہ سکون۔ اتنے میں عائزہ کے والد بھی کمرے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے صورتحال کو بھانپ لیا تھا۔ روہیل نے ان کے سامنے ادب سے بات رکھی، مگر ساتھ ہی اپنی شدت اور فیصلہ کن انداز برقرار رکھا۔ انکل، آپ مجھے اچھا نہ سمجھے تو بھی حقیقت یہی ہے کہ عائزہ خوش نہیں ہے، آپ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کا رشتہ زبردستی کیا تو یہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی،
اور اس کے زخموں کا ذمہ دار صرف آپ ہوں گے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ عائزہ کے والد نے بیٹی کی طرف دیکھا، آنکھوں سے بہتے آنسو سب کچھ کہہ گئے۔ وہ نرم پڑ گئے اور لمبی آہ بھری۔ ہم نے سمجھا تھا یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، مگر لگتا ہے ہم غلط تھے۔ یہ سن کر عائزہ کے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ وہ بے اختیار رو پڑی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماں نے پہلی بار بیٹی کو اس قدر ٹوٹا ہوا دیکھا تو ان کے دل میں بھی چبھن ہوئی۔ انہوں نے نظریں جھکا لی۔ اگلے دن خاندان کو اطلاع دی گئی کہ رشتہ ختم کر دیا گیا ہے۔ عائزہ کو لگا جیسے قید کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہوں۔ وہ آزادی کی سانس لینے لگی تھی۔ روہیل نے بھی پہلی بار سکون محسوس کیا تھا۔ آفس میں جب عائزہ واپس آئی تو سب اسے دیکھ کر مسکرا دیے، مگر روہیل نے حسب عادت سختی برقرار رکھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ نہ آئی، مگر دل اندر سے مطمئن تھا، جیسے سب کچھ اپنی اصل جگہ واپس آ گیا ہو۔ عائزہ نے دل میں عہد کیا کہ اب وہ کسی خوف یا دباؤ میں نہیں آئے گی، اور روہیل کے دل نے پہلی بار یہ تسلیم کیا کہ یہ لڑکی اب صرف اس کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کی زندگی کی ضرورت اور محبت ہے۔ یوں ان کی کہانی کا وہ موڑ جس نے سب کچھ توڑ دیا تھا، اب سب کچھ جوڑنے کا سبب بن گیا تھا، اور فاصلے کم ہونے لگے تھے۔ اور پھر ان دونوں کے رشتے کی خبر آفس میں آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ پر کوئی عائزہ توقیر کے نصیب پہ رش کر رہا تھا تو کچھ لڑکیاں حسد میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ آخر کو وہ ہیرا جو تھا جس کے نصیب میں آتا وہ خود بھی فخر کرتا۔ حسن، ذہانت، دولت، کیا کچھ نہ تھا اس کے پاس، مگر عائزہ توقیر نے اس کو چنا تھا، نہ کہ دولت اور حسن کو۔ نکاح کا دن آیا تو اس کے دل کی کیفیت بیان سے باہر تھی۔ وہ کمرے میں بیٹھی ہاتھوں پر مہندی کے گہرے رنگ کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کیا یہ سب خواب ہے یا حقیقت۔ کچھ دن پہلے تک تو وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ روہیل جیسا شخص اس کی زندگی کا حصہ بنے گا، مگر آج وہی روہیل اس کے نام کا سہاگ بننے والا تھا۔ کمرے کی باہر خواتین کی خوشیوں بھری آوازیں گونج رہی تھیں۔ بہنیں اور کزنس ہنسی مذاق میں اسے چھیڑ رہی تھیں۔ اس کے دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ وہ خود اپنی ہنسی میں کھو نہیں پا رہی تھی۔ جب نکاح خواہ کی آواز بلند ہوئی اور قاضی نے سوال کیا تو اس کے لب کانپ گئے۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنے بابا کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سکون اور خوشیوں کی دعا تھی۔ پھر اس نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا تھا، قبول ہے۔ یہ الفاظ اس کی زندگی کے سب سے خوبصورت موڑ کی علامت بن گئے تھے۔ 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد جب قلم اس کے ہاتھ میں آیا تو اس نے لرزتے ہاتھوں سے کاغذ پر دستخط کیے، اور اس لمحے جیسے ساری دنیا کی فضائیں بدل گئیں۔ کمرے میں بیٹھی خواتین کی دعائیں اور مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئیں، اور عائزہ توقیر کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ یہ خوشی کے آنسو تھے، دل کو سکون دینے والے آنسو۔ دوسری طرف روہیل کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ وہ ہمیشہ کے سخت اور پروکار روپ میں نظر آتا تھا، مگر نکاح کے وقت جب قاضی نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ عائزہ کو قبول کرتا ہے تو اس کی آواز میں بھی ایک عجیب سی نرمی اور محبت کی جھلک تھی۔ قبول ہے، یہ 3 الفاظ اس کے دل کی دیواریں توڑ کر باہر نکلے، اور یوں وہ لمحہ مکمل ہوا جس کا انتظار دونوں دلوں نے برسوں سے کیا تھا۔ نکاح کے بعد جب پہلی بار عائزہ کو روہیل کے سامنے لایا گیا تو ماحول خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر طرف روشنی، دعائیں اور مسکراہٹیں تھیں۔ ان دونوں کی نظریں صرف ایک دوسرے پر جمی تھیں۔ روہیل نے پہلی بار کھل کر مسکرا کر اسے دیکھا اور آہستہ سے کہا، اب تم صرف میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اس نے شرم سے نظریں جھکا لیں، دل کے اندر جیسے پھول کھل اٹھے۔ اس کے گال سرخ تھے اور لبوں پر وہ مسکراہٹ تھی جو کسی بھی عورت کی زندگی کا سب سے قیمتی زیور ہوتی ہے۔ شادی کی رسمیں چلتی رہیں، ڈھولک، گانے اور کہکے گونجتے رہے۔ دونوں کو اپنا جہاں صرف ایک دوسرے کی قربت میں دکھائی دے رہا تھا۔ رخصتی کے وقت جب وہ اپنے والدین سے لپٹ کر رو رہی تھی تو روہیل نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ اسے کبھی کسی دکھ کے آنسو نہیں رونے دے گا۔ وہ اس کی دنیا کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے گا۔ نئی زندگی کی شروعات اس وقت ہوئی جب عائزہ اپنے نئے گھر آئی۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا، ہر طرف خوشبو پھیلی تھی، مگر اس کے دل کی گھبراہٹ کچھ اور ہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی تھی کہ دروازہ کھلا اور روہیل کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ نے عائزہ کی دل کی دھڑکن کو اور بھی بے قابو کر دیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ وہ قریب آیا اور آہستہ سے بولا تھا، جان گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب میں ہوں اور یہ زندگی کی ہر راہ ہم ساتھ چلیں گے۔ یہ الفاظ سن کر عائزہ کے پلکوں پر آنسو آ گئے۔ اس نے دھیرے سے کہا تھا، مجھے لگتا ہے یہ سب خواب ہے، ڈر ہے کہیں آنکھ نہ کھل جائے۔ روہیل نے مسکراتے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ اگر خواب ہے تو یہ خواب اب حقیقت بن چکا ہے، اور یہ حقیقت کبھی نہیں بدلے گی۔ ان لمحوں میں ایک سکون تھا، ایک خاموش محبت
جو لفظوں سے زیادہ نگاہوں میں چھپا ہوا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ دونوں نے ایک دوسرے کے دل کی سچائی کو بانٹ لیا۔ وہ سخت گیر اور خاموش روحیل آج ایک محبت کرنے والا شوہر بن گیا تھا، اور وہ شوق اور نادان آئزہ ایک سنجیدہ مگر دل سے وفادار بیوی میں ڈھل گئی تھی۔ زندگی کی سب مشکلات پیچھے رہ گئیں، جو رکاوٹیں تھیں وہ سب مٹ گئی تھیں۔ اب بس محبت تھی، اعتماد تھا، اور ایک نیا سفر تھا جسے وہ دونوں مل کر شروع کر چکے تھے۔